نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ایک وقت وہ تھا کہ اسی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد کرسی پر بیٹھ کر اور روتے ہوئے میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ کل سے مسجدیں بند ہوں گی. اس وقت میرے آنسو چل رہے تھے اور دل میں ایک غم تھا اور ایک عجیب و غریب حالت تھی ناقابل برداشت. اور وہ حالت کتنے دن تک رہی اور کتنے دن تک وہ آنسو نکلتے رہے اور ہم روتے رہے کہ ہماری مسجدیں ہم پر بند ہو گئیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ان دروازوں کو ہمارے لیے دوبارہ کھول دیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نعمتیں تم پر اور بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے کا سب سے مضبوط اور مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ اب مسجد کے ساتھ ہماری دوستی وفاداری والی ہونی چاہیے. اب ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے جتنا تعلق پہ ایک بچے کا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح انسان اپنے ماں باپ سے کٹ نہیں سکتا، ان سے ہٹ نہیں سکتا، ان سے دور نہیں رہ سکتا، تو مسجد کے ساتھ ہمارا واسطہ اور ہماری محبت اور ہمارا ربط اور ہمارا تعلق اب اس طرح ہونا چاہیے. بغیر کسی شرعی ریزن کے ہماری کوئی نماز جماعت سے مس نہیں ہونی چاہیے اور چھوٹنی نہیں چاہیے. قضا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کوئی نماز ہماری جماعت کی نماز سے کے بغیر نہ ہو اور جماعت کی نماز کا ہم اہتمام کریں. اور صرف جماعت کی نماز کا اہتمام نہ کریں بلکہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. کتنی بڑی بشارت کی بات ہے کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 2 پروانے دیے جاتے ہیں. ایک پروانہ اس کو نفاق سے بری ہونے کا، اللہ اکبر، کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے، یہ خالص مسلمان ہے، اس بات کا اس کو پروانہ دیا جاتا ہے. اور دوسرا پروانہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوزخی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے باجماعت نماز کا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اس نے اہتمام کیا ہے. نماز کو اپنے وقت میں بھی پڑھا ہے، اس کو قضا نہیں ہونے دیا، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ یہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا ہے اور شریک ہوا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کرے کہ آئندہ اس کی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوگی اور کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ کے بغیر اس کی نماز نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ جتنا بیچ میں گیپ گزرا ہے اور جتنا مسجد سے ہمارا تعلق کم رہا ہے اور مسجد کو ہم نے آباد نہیں رکھا، مسجدیں ہماری ویران ہو گئیں، تو ہماری اب یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہماری ایمانی وفاداری اور ایمانی حمیت اور غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب ہم مسجدوں کو اپنی عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، استغفار سے، درود سے، مسجد میں رہنے سے، مسجد کی خدمت سے، اس سے اب مسجد کو آباد کریں تاکہ وہ جو کمی آئی تھی، وہ جو گیپ آئی تھی، وہ کمی بھی پوری ہو جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی یہ حالات ختم نہیں ہوئے، ممکن ہے کہ یہ حالات دوبارہ آ جائیں اور پہلے سے زیادہ سخت آ جائیں. یہ تو یوں سمجھا کہ ایک ٹرائل تھی جو ہم پر آئی اور چلی گئی.
اب ان حالات کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور ان حالات کا مقابلہ ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع سے اور استغفار سے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ربط مضبوط ہوگا، دعائیں ہماری جامع اور مضبوط ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اتنا منائیں کہ وہ مانے اور ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ اس کی ہم نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ جب ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی کہ حالات جو بھی ہوں، بڑے سے بڑے حالات آئیں، سنگین سے سنگین حالات آئیں، اور بڑے فتنے بنیں اور بڑی سازشیں بنیں، بہت عجیب و غریب حالات آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمارا ربط، ہمارا تعلق، اس پر ہمارا یقین، اس پر ہمارا توکل یہ اگر مضبوط رہے گا، اللہ ان حالات سے ہمیں ایسے نکالے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان پریشانیوں سے اللہ نے ہمیں کیسے نجات دی، اور پریشانیاں پیدا کرنے والے حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے تو پریشانیاں پیدا کر دی، یہ کس طرح بچ گئے۔ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، اور وہ اپنی ساری تدبیروں میں پریشان ہو جائیں گے، بلکہ ان کی تدبیریں ان پر الٹ جائیں گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق مضبوط ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ابھی تک مسجدوں کی ماں یعنی حرم شریف وہ آزاد نہیں ہے۔ حرم شریف کو ابھی تک حج اور عمرہ کے لیے کھولا نہیں گیا ہے، مسجد نبوی کو ابھی تک کھولا نہیں گیا ہے۔ جب تک مسجدوں کی ماں آزاد نہیں ہوگی تو یہ حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اور محبت اور وفا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دن رات حرم شریف کی آزادی کے لیے اور اس کو عبادتوں کے لیے اور طواف کے لیے اور سعی کے لیے کھولنے کی دعا کریں، اور اتنی عاجزی سے دعا کریں اور اتنی طلب اور تڑپ کے ساتھ دعا کریں کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی آگ کے اندر جل رہا ہو اور اس کو خدشہ ہو کہ میری چاروں طرف سے آگ ہے، اس وقت وہ جس انداز سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس آگ سے تو مجھے نجات دے، تیرے سوا اب کوئی سہارا نہیں رہا، اور رو رو کر وہ دعائیں کرتا ہے، کسی اور چیز کی طرف اس کی نظر بھی نہیں جاتی، اسی تڑپ سے اور اسی فکر سے ہم حرمین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حرمین کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ کھول دے، اور پھر مسلمانوں کو ان سے اور ان کی برکتوں سے اور وہاں کی رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ جب تک حرمین دوبارہ نہیں کھولیں گے تو ہماری مسجدوں پر حالات آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ان کو کٹ پتلی بننے سے بچائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمت دے، غیرت ایمانی دے کہ وہ حرمین کو مسلمانوں کے لیے کھول دیں اور دنیا کے مسلمانوں کو حرمین سے محروم نہ کریں، اور حرمین کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند نہ رکھیں۔ تو اس کی دعاؤں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ اعلان کہ جو ساتھی اپنے ساتھ مصلی نہیں لائے تو وہ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ جائے نماز ضائع کریں، اس کا سختی سے اہتمام کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ ان کو ہو نہ دوسرے ساتھیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔